नाज़रीन इकराम, इमरान खान के गिर्द रियासत की जानिब से जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है उससे बड़ा वादिया अलामात हैं, वादिया तासुर है कि अब इमरान खान को ख़त्म करने के लिए, इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए किसी तरह की भी हद जो है वो पार की जा सकती है। और इसी का एक वादिया सबूत, या आप ये कह लीजिए कि एक प्रैक्टिकल वर्क हमें कल के रोज़ उस वक्त देखने को मिला जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इंतखाबात की तारीख को मुलतवी करके जो है वो 8 अक्टूबर रखा गया है। इस खुसूसी वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब से कुछ देर पहले किए जाने वाले उस ऐलान के हवाले से, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कल, यानी कि आइंदा आने वाले कल, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ से इंसाफ की अपील करेंगे। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ ना कि सिर्फ रिट दायर करेंगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन के तमाम तर मेंबरान के खिलाफ भी ये इस्तदा करेंगे मुअज़्ज़ज़ अदलिया को कि वह इन पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करे। इस मुतालिक कुछ अहम मालूमात आपके सामने रखेंगे और इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान की सोशल मीडिया टीम या उनकी टीम का कहिए एक अहम मेंबर जो है वो अगवा कर लिया गया है, उसके हवाले से बात करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे पाकिस्तान की जानिब से एक इंतहाई अहम इकदाम उठाया जा रहा है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर जो तैनात हैं उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। आखिर इसके पीछे के महरक़ात क्या हैं, इसकी तफसीलात भी जो है वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता कल जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ऐलान किया गया, बल्कि बहुत सारी मुतादिद मीटिंग्स के बाद जो है वो एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि तमाम तर मामलात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन अपने 2017 के एक्ट के तहत दिए गए जो वो सेक्शन 218, सेक्शन 8C और सेक्शन 58 के तहत अपने इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए इलेक्शन की डेट को 8 अक्टूबर तक जो है वो आगे करता है। यानी कि 8 अक्टूबर को जब मुल्क के दीगर हिस्सों में इंतखाबात हो रहे होंगे तो तब जाकर इन दो सूबों यानी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, अभी तो सिर्फ पंजाब की के साथ बात हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है पंजाब के साथ अगर ये हिकमत अमली अपनाई गई है तो डेफिनेटली फिर दूसरा जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन यही मामला करने वाला है। ये तो बड़ा वादिया है। बहरकैफ तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है, तहरीक इंसाफ ने अब से कुछ देर कबल जो है फवाद चौधरी और असद उमर ने एक मीडिया टॉक में ये कहा है कि वो कल सुबह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उनसे इस्तदा करेंगे कि इस मामले पे जो है वो नज़र षानी करें और इलेक्शन कमीशन के इस मामले के ख़िलाफ़ जो है वो कोई अपना हुक्मनामा जारी करें। और सबसे अहम बात, आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो 5 मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। ये किस कदर सहल है ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन कुछ जो हमारी मालूमात हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है, सिर्फ ये उसका दायरा इख्तियार नहीं है कि मुल्क में इंतखाबात करवाए जाएँ। इलेक्शन कमीशन को दीगर कई सारे इदारों की मावनत हासिल होती है और उस मावनत के साथ जो है उस मावनत को मिला के, उस कोऑर्डिनेशन को मिलाकर मुल्क में जो है वो आम इंतखाबात या किसी भी तरह के जो इलेक्शन हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने कई एक वजूहत पेश की हैं, लेकिन उससे कबल हुकूमत ने इतना शानदार तरीके से ये शातराना चाल चली है कि जिसे देख के लगता है कि अब किसी तरह की भी जो कानूनी शिकन होती है या शिकंजे होते हैं वो बाकी नहीं रहेगी इलेक्शन कमीशन के इस आप कह लीजिए फैसले को लेकर। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी कल जब PTI जाएगी तो उसके बाद से जो प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी तो डेफिनेटली उनमें भी तमाम तर चीज़ों को कंसीडर किया जाने वाला है। लेकिन उससे पहले सबसे अहम नौयत की जो बात है, गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले एक मुकदमे में चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे वो बहुत अहम थे और उन रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो अब खामोश नहीं बैठ सकते, अदलिया खामोश नहीं बैठ सकती। अगर आइन पामाल किया गया, यानी कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं होते, तो फिर डेफिनेटली आइन को, अदलिया को इंटरफेयर, माजी के साथ अदलिया को इंटरफेयर करना पड़ेगा। एक ये रिमार्क्स अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का जो रोना है वो अपनी तरफ है। चूँकि हुकूमत की बेसिकली ये तमाम तर कार्रवाई है इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, और ये बात बड़ी आया है। इस मुल्क का बच्चा इस मुल्क के मतलब जिस सियासत की थोड़ी बहुत भी हावनो है वो भी ये समझदा है कि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इस वक्त जो है वो इलेक्शन से किनारा कशी इख्तियार की जा रही है। लेकिन अहम सवाल ये है कि आज से 5 माह बाद भी अगर ये हुकूमत इंतखाबात करवाने में बिलफर्ज राजी है, जो कि इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर राजी हो जाती है, 5 माह बाद इंतखाबात करवा भी लिए जाते हैं, तो फिर उसके नताइज क्या होंगे वो भी आपके सामने है। एक लंदन प्लान जो है वो भी ज़ेरे अमल है और लंदन प्लान के तहत जो इमरान खान को नायल करने की भी कोशिशें जारी हैं और कुछ लोगों का ख्याल है
کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ چیف جسٹس اور عدلیہ جو ہے وہ ظاہر چیف جسٹس کے زیر اثر آتی ہے، اور موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ سپٹمبر میں جب ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کو حکومت کی جانب سے مجبور کیا گیا کہ وہ یہ تاریخ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد رکھے، پھر عمران خان کے ساتھ بھی دونوں ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ اور پھر آج کل جو مریم بی بی اپنے جلسوں میں اپنی تقاریر میں یہ کہتی ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر کیا جائے، وہ ترازو کے دونوں پلڑے جو ہیں وہ جب برابر ہو جائیں گے تو پھر انتخابات کی طرف جایا جائے گا۔ خیر یہ تو ایک تھیوری ہے، لیکن اس تھیوری کو لے کر بہت سارے ایسے ثبوت اور ایسی کارروائیاں اور ایسے اقدامات موجود ہیں جن دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی واقعتاً لندن پلان کوئی موجود ہے جس پہ عمل درآمد جاری ہے۔ بہرکیف کتنا سہل یا کتنا آسان ہے یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنا، چونکہ الیکشن کمیشن ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اکیلے صرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ ملک میں انتخابات نہیں کرواتا، بلکہ اس کے ساتھ عدلیہ شامل ہوتی ہے، اس کے ساتھ لوکل ایڈمنسٹریشنز یا ضلعی انتظامیہ شامل ہوتی ہیں، اور پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے، لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار شامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام تر لوگ مل ملاپ کر کے جو ہے وہ ملک میں عام انتخابات کرواتے ہیں۔ سو الیکشن کمیشن کے علاوہ باقی تمام تر ادارے جتنے بھی معاون اور مددگار ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے میں، ان تمام نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اپنی مصروفیات، اپنی مجبوریاں بتا دی ہیں، اور اس وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان تمام تر ٹھوس وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے ہاتھ میں اب نہیں ہے انتخابات کروانا۔ اس وجہ سے وہ 8 اکتوبر کو جو ہے وہ ملک میں ہونے والے باقی جگہوں، باقی حصوں میں انتخابات کے ساتھ یہاں خیبر پختونخوا ماضی کے ساتھ پنجاب، اور پھر دائرہ خیبر پختونخوا بھی اسی معاملے کے ساتھ ہی نہ تھی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی جو ہے وہ 8 اکتوبر کو انتخابات کروائے جائیں گے۔ اس سے قبل کچھ پیسوں کا معاملہ بھی رکھا گیا ہے، یعنی کہ پیسے زیادہ خرچ ہو جانے، جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ہزار نہیں بلکہ کتنی لاکھ کی تعداد میں ایکسٹرا جو ہے وہ پرنٹ کروائے جائیں گے۔ سو اس وجہ سے کچھ انتظامی کچھ فائنینشل جو ہے وہ ہرڈلز ہیں، اس وجہ سے انتخابات نہیں کروائے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تو اپنا یہ اعلامیہ جاری کر دیا، اور اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے جو انہیں آئین دیتا ہے، الیکشن کمیشن کے ضابطۂ قانون دیتا ہے، انہیں بروئے کار لاتے ہوئے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے۔ اب کل سپریم کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ معاملہ ہے بہت اہم ہے، اور کل جب کارروائی شروع ہوگی تو پھر یہ دیکھنے کو ملے گا کہ سپریم کورٹ کس طرح سے اس تمام تر بحران کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، چونکہ انتخابات کے بارے میں بڑے واضح طریقے سے آئین میں لکھا گیا ہے کہ 90 روز کے اندر ہونے چاہیے، اور 90 روز سے جو انحراف کرے گا سو اٹس مین کہ وہ آئین کو پامال کرے گا۔ لیکن اس مرتبہ ان 90 روز سے انحراف بھی کچھ ایسے ٹیکٹکس اور ایسے لاجکس کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جنہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ آرٹیکل 6 تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اسے چیلنج کرنا یا وقت پہ انتخابات کروانا بھی عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، یا پھر جو لوگ آئین پہ عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، جلدی سے آخر میں آپ کے سامنے رکھتے چلیں، عمران خان کے انتہائی قریبی اور سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑی آپ کہہ لیجئے بھونچال رونما کرنے والے ہمیشہ کی طرح اظہر میشوانی جو ہیں وہ اس وقت اغوا کر لیے گئے ہیں یا اٹھا لیے گئے ہیں۔ ان کا تاحال جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، برکیف امید یا پھر امکانات یہی ہیں ان پہ بھی کسی قسم کا کوئی جو پرچہ ہے یا مقدمہ ہے وہ ہوگا، اور اسی کے تحت وہ اٹھائے گئے ہیں۔ برکیف یہ وہ کردار ہیں، یہ ہیں یا یہ وہ شخصیت ہیں جن کے سر یہ سیرا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی ٹویٹر کو لے کر یا سوشل میڈیا کو لے کر بوم ہے، اس میں اس کردار کا بہت اہم کردار ہے، اس شخصیت کا بہت اہم کردار، اور شاید اسی وجہ سے گرفتار کرنے والوں نے شاید ایک اس مرتبہ صحیح جگہ پہ یا آپ کہہ لیجیے نشانے پہ جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہے۔ برکیف اس طرح کی گرفتاریوں کی، اس طرح کے اٹھائے جانے کی، اس طرح کے اغواؤں کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، چونکہ آزادی ہزار رائے پہ قدغنیں جو ہیں وہ نہ کہ صرف معاشرے بلکہ ریاست کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوتی رہی ہیں۔ آخر میں سب سے اہم اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے چلیں، آج کے روز دی نیوز میں شائع ہونے والی عمر چیمہ کی ایک خبر، جس کے تحت آپ کے سامنے رکھتے چلیں کہ سعودی عرب میں جو پاکستانی سفیر تعینات ہیں انہیں ماضی کے ساتھ پاکستانی حکام کی جانب سے جو ہے واپس بلایا جا رہا ہے، لیکن اہم نکتہ یا اہم سوال یہ ہے کہ انہیں واپس بلایا کیوں جا رہا ہے، جو کہ سعودیہ اور پاکستان کے درمیان معاملات انتہائی جو ہیں وہ معمول پر ہیں۔ کچھ چیزوں کو لے کر پچھلے دنوں ہونے والے یہاں اسلام آباد کے ایک آپ کہہ لیجئے کہ
ایک علاقے میں جہاں پر جو فارنرز ہیں جو تعینات ہیں یا سفارتکار ماض کے ساتھ جہاں رہائش پذیر ہیں وہاں پر ضرور ایک معاملہ پیش آیا، جنسی ہراسگی کہیے اسے یا پھر آپ عزت کی پامالی کی، بہرکیف اس طرح کا ایک معاملہ پیش آیا ضرور ہے، لیکن اس کی تفصیلات جو ہیں وہ منظر یہاں پر نہیں لائی گئیں، یا آپ یہ کہیے کہ نہیں لانے دی گئیں، جو بھی آپ سمجھیں، بہرکیف ایک معاملہ ضرور پیش آیا، لیکن ان سفیر صاحب کو، ان سفارتکار کو واپس بلانے کے پیچھے یہ معاملہ نہیں ہے۔ عمران خان نے آج سے کچھ روز قبل ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ اب بھی جو ہے وہ رابطے میں ہیں سعودی جو فرما روا ہیں، ان کے بیٹے یا ان کے جو جانشین ہیں، یعنی کہ MBS محمد بن سلمان کے ساتھ آج بھی وہ رابطے میں، ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہیں۔ یہی وہ نقطہ سمجھا جا رہا ہے، مشتبہ اور مبینہ اطلاعات کے مطابق، مبینہ معلومات کے مطابق یہی وہ نقطہ سمجھا جا رہا ہے، چونکہ فارن افیئرس کو لے کر معاملات پہ کھل کے بات نہیں کی جا سکتی ہے، ظاہر ہے ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے، بہرکیف مبینہ معلومات کے مطابق جو ہے وہ یہی نقطہ قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ سفیر جو ہیں یا وہ ایمبیسڈر جو ہیں وہ PTI کے تعینات کردہ تھے، اور وہ عمران خان کی یا عمران خان کے نظریات کی طرف ٹلٹڈ بھی ہیں، بلکہ امت چیمہ اور اعزاز سید کی آج کے ولاگ میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ 2011 یا 12 میں اپنی سفارتکاری کی نوکری کو چھوڑ کر 1 سال کے لیے PTI کے لیے کام بھی کر چکے ہیں۔ ان تمام تر خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس طرح کا کوئی امکان موجود بھی ہے، یعنی کہ MBS اور عمران خان کے درمیان ان کے بہاف پہ کوئی اگر رابطے ہو بھی رہے ہیں تو اسے روکا جائے اور ان سفیر صاحب کو جو ہے وہ واپس ملک میں بلا لیا جائے۔